نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنی مخلوق کی اکثر چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں کمین گاہیں بنائیں اور تمہارے لیے ایسے لبادے بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں اور جو لڑائی کے وقت بچاتے ہیں۔ اللہ اسی طرح تم پر اپنی نعمتیں پوری کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی آپ پر تو بالوضاحت پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو پہچانتے بھی ہیں مگر پھر بھی اس کا انکار کر دیتے ہیں اور اس میں سے بیشتر ناشکرے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے تو پھر یہ کافر نہ تو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی انہیں نہ ہی توبہ کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ جب یہ ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 90 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ وَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور جب مشرکین اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار یہ ہیں ہمارے بہت ساختہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ اس پر وہ شریک انہیں صاف جواب دیں گے کہ یقیناً تم جھوٹے ہو۔ یعنی جن حاجت روا اور مشکل کشاؤں کو پکارا جاتا تھا وہ مشرکوں یا اپنے پکارنے والوں کو اس لحاظ سے جھوٹا نہیں کہیں گے کہ وہ انہیں پکارا کرتے تھے، بلکہ اس لحاظ سے کہیں گے کہ ہم تو خود اللہ کے فرما بردار بندے بن کر زندگی گزارتے رہے، ہم نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم لوگوں کی حاجت روائی کر سکتے ہیں، اور اگر تم لوگ ایسا کرتے بھی رہے ہو تو ہمیں اس کی خبر تک نہ تھی، پھر آخر تم نے ایسی غلط اور جھوٹی من گھڑت باتیں ہماری طرف کیوں منسوب کر رکھی تھیں؟ تمہارے ایسے عقیدے سراسر جھوٹے اور باطل پر مبنی ہیں۔ آیت نمبر 87۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس دن وہ اللہ کے حضور اپنی فرمانبرداری پیش کریں گے اور جو کچھ وہ افترا پردازیاں کرتے تھے سب کچھ انہیں بھول جائے گا۔ یعنی مشرک لوگوں نے جن بزرگوں اور پیروں وغیرہ کے متعلق یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ اللہ کے سامنے ان کی سفارش کریں گے اور ہمیں چھڑوا لیں گے، جب وہ دیکھیں گے کہ ان کے وہ بزرگ ہستیاں بھی اللہ کے حضور عاجز اور ناتواں بندوں کی طرح کھڑے ہیں تو سستی نجات کے جو افسانے انہوں نے تراش رکھے تھے وہ سب بھول جائیں گے۔ آیت نمبر 88۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما کانوا یفسدون۔ یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ کرتے جائیں گے اس لیے کہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ کیونکہ یہ لوگ دوہرے مجرم، ایک یہ کہ خود اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا، اس کی مخالفت کرتے رہے، دوسرا مختلف ہیلے بہانوں سے لوگوں کو بھی حق قبول کرنے کی راہ سے روکتے رہے اور ایمان لانے والوں پر ظلم کرتے رہے۔ آیت نمبر 89۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے انہی میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ہم ان پر گواہ بھی لائیں گے، اور ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز وضاحت کے ساتھ موجود ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے دوسرے انبیاء کے اوپر اور ان کی تمام اقوام کے اوپر گواہ ہوں گے کہ کیا انہوں نے اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ اس مطلب کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تمام انبیاء پر ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کریم کا موضوع بنی نوع انسان کی ہدایت ہے، لہٰذا یہاں ہر چیز سے مراد ہر چیز ہے، وہ ہر چیز جو انسان کی ہدایت سے تعلق رکھتی ہے، یعنی اس میں تمام اچھے برے اعمال، ان کی جزا و سزا کی خبر بھی ہے۔ اس کا مطلب
قرآن کریم مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اس لحاظ سے ہے کہ اس میں زندگی گزارنے کے ہر شعبے کے متعلق تفصیلی احکامات اور ہدایات موجود ہیں۔ آیت نمبر 90 ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل، احسان اور قرابت داروں کو امداد دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برے کام اور سرکشی سے منع کرتا ہے۔ وہ تمہیں اس لیے نصیحت کرتا ہے کہ تم اسے قبول کرو اور یاد رکھو۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔